بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان ترتیب کے اعتبار سے 31ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ صورت مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن شریف کے بارے میں کفار مکہ کی مخالفت اپنے عروج پر تھی اور کافروں کے سردار حیل و بہانوں اور پرتشدد کارروائیوں سے اسلام کی نشر و اشاعت کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قرآن کریم کا اثر انگیز اسلوب جب لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تو وہ ان کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے انہیں قصے کہانیوں اور شعر و شاعری میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے، جس کا تذکرہ اس سورت کے شروع میں کیا گیا ہے۔ حضرت لقمان اہل عرب کے ایک بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بڑا وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم کی حیثیت سے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس صورت میں یہ واضح فرمایا ہے کہ لقمان جیسے حکیم جن کی عقل و حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو، وہ بھی توحید کے قائل تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ماننے کو ظلم عظیم قرار دیا تھا اور اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ تم کبھی شرک مت کرنا۔ اس ضمن میں اس صورت نے ان کی اور بھی کئی قیمتی نصیحتیں ذکر فرمائی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ اس صورت میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آسمانوں کا پورا نظام کسی ایسے ستونوں پر نہیں کھڑا جو انسانوں کو نظر آ سکیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کے سہارے قائم فرمایا ہے۔ جو مانوی ستون ہیں نظر نہیں آتے۔ حضرت لقمان کے بارے میں راجح بات یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہیں بلکہ ایک دانش مند شخص تھے۔ وہ کسی زمانے میں تھے، وہ کس زمانے میں تھے اور کس علاقے کے باشندے تھے، اس کے بارے میں بھی روایات بہت مختلف ہیں جن سے کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا، مگر یہ بات واضح ہے کہ عرب کے لوگ ان کو ایک عظیم دانشور سمجھتے تھے اور ان کی حکمت کی باتیں ان کے درمیان مشہور تھیں۔ جاہلیت کے زمانے کے کئی شعراء نے ان کا تذکرہ کیا ہے، لہٰذا ان کی باتیں بجا طور پر ان اہل عرب کے سامنے حجت کے طور پر پیش کی جا سکتی تھیں۔ اس صورت میں ظلم کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ ظلم کے معنی یہ ہیں کہ کسی کا حق چھین کر دوسرے کو دیا جائے۔ شرک اس لحاظ سے واضح طور پر بہت بڑا ظلم ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا خالص حق ہے۔ شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کا یہ حق اس کو ادا کرنے کے بجائے خود اسی کے بندوں اور اسی کی مخلوقات کو دیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے، کیونکہ اگرچہ اسے پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا لیکن ظاہری اسباب میں والدین ہی اس کا سبب بنتے ہیں۔ پھر والدین میں سے خاص طور پر ماں کی مشقتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کتنی محنت سے اس نے بچے کو پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال تک اسے دودھ پلایا۔ بچے کی پرورش میں دودھ پلانے کا زمانہ ماں کے لیے بہت زیادہ محنت کا ہوتا ہے، اس لیے ماں بطور خاص اولاد کی طرف سے اچھے سلوک کی مستحق ہے، لیکن اس اچھے سلوک کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے دین اور عقیدے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے بجائے ماں باپ کا حکم ماننا شروع کر دے۔ اسی لیے والدین کا شکر ادا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے کی تاکید فرمائی، کیونکہ والدین تو صرف ایک ذریعہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرورش کے لیے پیدا کر دیا ہے، ورنہ خالق حقیقی تو خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ لہٰذا ایک ذریعے کی اہمیت کو خالق حقیقی کی اہمیت سے بڑھایا نہیں جا سکتا۔ اس صورت میں اس کے علاوہ حضرت لقمان کی بنیادی نصیحت میں توحید پر جو زور دیا گیا تھا، اس کے وہ دلائل بیان فرمائے جا رہے ہیں جو اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اور انسان ذرا غور کرے تو ان سے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے سوا کوئی اور نتیجہ معقولیت کے ساتھ نہیں نکالا جا سکتا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مکہ مکرمہ کے مشرکین کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی اولاد کو توحید اور نیک عمل کی نصیحت تو کیا کرتے، انہیں شرک پر مجبور کرتے تھے، اور اگر ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس پر دباؤ ڈالتے تھے کہ وہ دوبارہ شرک کو اختیار کر لے۔ اس مناسبت سے
حضرت لقمان کی نصیحتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر وہ اصول بیان فرمایا جو پیچھے سورہ عنکبوت میں بھی گزرا ہے کہ والدین کی عزت اور اطاعت اپنی جگہ، لیکن اگر وہ اولاد کو شرک اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں تو ان کا کہنا ماننا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ یہ سورت توحید کے دلائل اور آخرت کی یاد دہانی کے مؤثر مضامین پر مشتمل ہے۔